السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ البیان کے میرے شرکاء و ساتھی، کل کا درس نواں درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ اہم واقعات پر مشتمل تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بچپن میں اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور یہ زمانہ جو ہے نبوت سے پہلے تک پر ہمارے پیش نظر ہے، تو آج اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا عام پیشہ تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، والد ماجد عبداللہ اور دادا عبد المطلب اور پردادا بھی تجارت کرتے تھے، اس لیے نبوت سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت وجہ معاش بنانی پڑی۔ اس لیے لکھا ہے کہ آپ کسب معیشت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت خلق کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے آپ کی طبی رغبت اس طرف نہیں تھی۔ چنانچہ اس کا اقرار دشمنوں نے بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ حلیم و بردبار، ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والے، سب سے زیادہ صالح، سچے، امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور دشنام، فحش اور بری باتوں سے دور تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ سیریا کو گئے۔ ابو طالب کا یہ سفر تجارت کے لیے تھا۔ دوسری دفعہ 20 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر کے ساتھ شام گئے، وہ بھی تاجرانہ غرض سے تھا۔ تیسری دفعہ جب حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ گئے تو وہ بھی سفر تجارت تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو وجہ معاش بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت و متانت، دیانت و امانت میں ضرب المثل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور بہت سے کام کیے ہیں بچپنے میں، ان میں بکریاں چرانا، اور یہ سلسلہ بعد میں بھی جب آپ بڑے ہو گئے ہیں تب بھی جاری تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کے بعد بکری چرانے کا کام آپ نے چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اونٹوں میں رہنے لگے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت حلیمہ کے ہاں بچپن میں رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، اس طرح جوان ہونے کے بعد بھی آپ بکریاں آپ نے چرائی ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے پھل چننے لگے، آپ نے فرمایا سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا کوئی نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بخاری کتاب العتیمہ۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بکریاں کیوں چراتے ہیں، یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس پر ایک بڑی خاص بحث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس سے کچھ آپ کے سامنے پیش ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا بکریاں چرانا امت کی گلہبانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لہجہ اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لہجہ میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں۔ گلہ کی کچھ بکریاں اس طرح دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ رائی چرواہا ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، ان کی طاق میں نہیں کہ ان پر جھپٹا مار جائے۔ چرواہا چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا مجتمع رہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے اور اس کا کام تمام کر دے۔ صبح سے شام تک رائی چرواہا اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگردہ اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اپنی امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و فلاح کی فکر میں
رات و دن لیل و نہار سرگردہ رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں کہ کمال شفقت اور رأفت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے تنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے، اس پر صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں۔ بئی ہما پھر کسی وقت دعوت و تبلیغ، ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں۔ جس طرح بھیڑیوں اور درندوں کے خوخار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ جس درجے نبی کو امت کی اصلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی اپنے تعلق سے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، جبکہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، ان کی ذب و حالی کو دیکھ کر اندر ہی اندر وہ حضرات انبیاء گھلتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے، قرآن نے جو منظر پیش کیا ہے، اس سے اس پورے واقعے کو بزرگوں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ اللہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو آپ کا تعلق خاص ہے، آپ جس دلچسپی سے اور جس فکر مندی سے اور جس شوق سے امت کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جنت میں لانا چاہتے ہیں، امت ہے کہ اس طرف کان نہیں دھر رہی ہے۔ آپ شروع کے مکہ مکرمہ کے زمانے پر توجہ دیجئے کہ مکہ مکرمہ میں کتنی انتھک کوششیں آپ کی ہو رہی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک امتی، ایک ایک اللہ کا بندہ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے لگے اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی زندگی کو اپنے کامیاب بنا لے۔ لیکن لوگ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار دفعہ، سینکڑوں دفعہ توجہ دلانے کے باوجود وہ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں ابھی آپ نے پچھلے درسوں میں سنا ہے، دروس میں سنا ہے کہ وہ الامین کہتے ہیں، الصادق کہتے ہیں، سچا اور پکا انسان مانتے ہیں، آپ سے اپنے مسئلوں کے فیصلے کرواتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی اسی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں۔ جی اسی وجہ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین کی جگہ قرات میں ہے کہ ہوا اب لہم، یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو، باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا نامچین ہو، باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی اذیت یا تکلیف نہ پہنچے۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے زیادہ شفقت و محبت رکھنے والی شخصیت ہے، اور آپ یہی چاہتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ سنتے اور مانتے نہیں ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے جو بکریاں چروایا ہے، اور خود ہمارے نبی نے جو بکریاں اہل مکہ کی بکریاں چند درہموں میں، چند سکوں میں بطور معاوضہ کے چرائی ہیں، اس میں یہی مصلحت اور حکمت پنہاں ہے کہ آپ کو امت کو لے کر چلنے کا ہنر آ جائے، اور اس کے ذریعے آپ امت کو بہتر طریقے سے اس کی رہنمائی کر سکیں۔ ہم سب کو چاہیے اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو مانیں اور تسلیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ آج جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود ولادت کا مہینہ
ہم سب پر سایہ فگن ہیں۔ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنے سینے سے لگائیں، اور بندہ ناچیز جو اس مختصر سے دروس کے ذریعے آپ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے اور یہ کوشش میں ہے کہ اس بہانے امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ کرے، تاکہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعے سے اپنے اندر ایک گہرائی اور گہرائی پیدا کر سکے، اور زندگی گزارنے کا بہتر سے بہتر طریقہ انہیں دریافت ہو جائے، اور اس ذریعے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ ہم اسی آرزو کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے شایع نشان درود و سلام نازل فرمائے اور آپ کے دین کو مکمل کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کی چاہنے والی امت دنیا میں سرخرو و کامیاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔